کیا کرتے پھرتے ہیں؟ اگر میں واضح کروں جی آپ پولیٹیکل ہو گئے، آپ سیاسی ہو گئے، نہ میری کام یہ نہیں کہ میں آپ کے دین کی جغرافیائی سرحدوں کی ساری حفاظت کروں اور اس پر پہرا دوں، چاہے کوئی لومت اللہ میں ایک بندہ بھی مجھے نہ سنے، چاہے مجھے کوئی لائکنگ نہ آئے، چاہے میرے اپنے پرائے ناراض ہو، میرا اپنا باپ ناراض ہو کے چلا جائے، حتیٰ کہ میرا دل بھی قبول نہ کرے تو پھر بھی مجھ کو وہی کہنا ہے جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ نے قرآن میں فرمایا بھلے ہی تمہیں اپنے نفسوں پر یہ شاک گزرے، برا لگے کہ یار میں نے یہ حق بیان کر دیا، تو میرا اپنا نفس بھی مجھے روکے کہ یار تیرے اس تعصب کی بنیاد پر لوگ الگ ہی نہ ہو جائیں۔ فرمایا حق کو واضح کر دے، عالم ہر طریقے سے واضح کرنا۔ اور آپ وحدتیں کرتے پھرتے ہیں، خارجہ پالیسی پر وحدت کیوں نہیں سب نے ایک ہی خارجہ پالیسی رکھی؟ جس کے ساتھ آپ کی لڑائیاں ہوتی ہیں اس کے ساتھ وہ جا کے دوستیاں کرتے ہیں جی۔ آپ سارے کہیں کہ نہیں ہم انڈیا سے جنگ لڑیں گے، اور عربی سارے ملک ان کے ٹیمپل بنوائیں ہیں جی، اور ان کے وہاں گردوارے بنوائیں جی، اور وہاں پہ دبئی کے اندر دنیا کا سب سے بڑا مندر تیار اور بتوں کے سامنے کھڑے ہو کے سجدے کریں، آپ کہتے ہیں یہ، اور سعودی عرب کے اندر شہر وہ بسایا جائے جو عیاشی اور فحاشی کا اڈا بن جائے، وہاں سے 2 کروڑ فطرانہ لے کر آپ آ گئے ہیں، آپ کو شرم آنی چاہیے تھی، آپ وہاں کے فطرانوں پر گزارا کرتے۔ اور انہوں نے جواب میں کہا کہ پوری دنیا پر ہمارے ساتھ عید کی جائے صرف اس لیے کہ ترکی کو نیچا کرنا ہے، کیونکہ ہم پوری دنیا کے ٹھیکیدار ہیں، ہمارے پیچھے لگے، اور اگر تم ترکی اور ملیشیا ایک کانفرنس میں اکٹھے ہوئے ہماری اجازت کے بغیر سی پیک کر، تو ہم تم سے سارا قرضہ واپس لے لیں گے، اور ارب روپیہ اپنا واپس لے لیا، آپ کو دیوالیہ کر گئے۔ اب آپ جا کر پہلے معافیاں مانگی، انہوں نے کہا زکوٰۃ دیں گے، اور تمہارے اشتہار لگا کے تصویریں لگا کے وزیر کو سامنے بٹھا کے ذلیل کر کے جوتے مار کے دیا، اور تم کہتے ہو کہ جی وہ خانے کعبے میں گیا، ابو لہب تو رہتا ہی 24 گھنٹے خانے کعبے کے اندر تھا، کیا کرو گے اس ابو لہب کا؟ محمد رسول اللہ کو چابی نہیں دی اس نے اندر جانے کے لیے، نبی علیہ السلام کو بائٹ کر دیا، اللہ نے کیوں نہیں فرشتہ بھیج کر ابو لہب کو تباہ کیوں نہیں کر دیا کہ نبی کو اندر کیوں نہیں جاتے؟ ابو بکر کبھی علی نہیں گیا، کبھی عمر نہیں گیا، کبھی عثمان نہیں گیا، کبھی اور کوئی آدمی خانے کعبے کے اندر نہیں گیا۔ کس طریقے سے آپ کہتے ہیں خانے کعبے کے اندر داخل ہونا کس بات کی دلیل ہے؟ جب دنیا میں خانہ کعبہ نہیں تھا تو حق اور باطل کی پہچان کیسے ہوتی تھی؟ آپ یہ بات کہتے ہیں؟ مدینے میں عبداللہ بن ابی مدینے میں نہیں رہتا تھا، یہود و نصارہ نہیں رہتے تھے مدینے کے اندر؟ ساری جنگیں ہوئی نبی کے سامنے، وہ یہود و نصارہ وہاں پہ رہتے تھے۔ یہ کعبہ نہ مکہ نہ مدینہ یہ معیار نہیں اب رہ گئے دنیا کے اندر، معیار اللہ کی کتاب، جو شکر ہے بچ گئی، یا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، بس اور کوئی نہیں رہ گیا۔ خدا کی کتاب کو پکڑ لو، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، مولویوں کو نہ پکڑو، فرقوں کو نہ پکڑو، مسلکوں کو نہ پکڑو، اپنی جماعتوں کو نہ پکڑو، اپنے دھڑوں کو اور اپنے گروپوں کو نہ پکڑو، اللہ کی کتاب کو پکڑو، تاکہ تمہارے منہ میں حق کہنے والی بات زبان آ سکے، اور حق کو قبول کرنے والا دل تم اپنی جگہ پر پاؤ، کہ ساری دنیا آپ کی مخالفت میں آ جائے اور پھر بھی آپ اللہ کی کتاب کو نہ چھوڑیں۔ اور جو اس نظریے پہ رد ہوتا ہے رد کرے جاؤ۔ اللہ کی کتاب نے کہا یہ نہیں، ماں نہیں ٹھیک، ماں کو چھوڑ دو، باپ نہیں ٹھیک، باپ کو چھوڑ دو، تایا نہیں ٹھیک، تایا کو چھوڑ دو، چچا نہیں ٹھیک، اس کو چھوڑ دو، بیوی نہیں ٹھیک، بچے نہیں ٹھیک۔ اللہ نے کہا نوح اور لوط کی بیویاں دونوں ٹھیک نہیں ہیں، گھر میں رہتی ہوئی نکاح میں رہتی ہوئی، اللہ نے کہا دونوں برباد۔ اللہ نے کہا نوح تیرا پتر ٹھیک نہیں، الگ۔ فرعون کی بیوی کو آسیہ کو کہا تیرا میاں الگ نہیں، ٹھیک نہیں، انہوں نے اسی وقت میاں سے جدائی اختیار کر لی۔ اللہ نے بتایا نبی کے چاچا، لوگ اس کو کل نسب کو بنیاد، اللہ کا تبت یدا ابی لہب، نبی کی چاچی وامرأتہ حمالۃ فی جیدہ، اللہ نے کہا معیار ہے، معیار تو کاشف والی بھی نہیں ہے، کوئی آدمی دنیا کے اندر معیار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور محمد کا پیغام دنیا کے اندر اس قرآن کے علاوہ تم تک کوئی آدمی واضح نہیں کر سکتا، یہ صرف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس لیے ایسی وحدت جس میں قلوب کے اندر یگانگت نہ ہو، باہمی الفت نہ ہو، محبت نہ ہو، ایک دوسرے کے دکھ سکھ پر بےقراری نہ آ جائے اور تمہیں نیند نہ آئے۔ حضور نے فرمایا مومنین کا پورا وجود اور اسٹرکچر ایک انسانی وجود کی مانند ہے کہ اس کے ایک حصے کو ذرا تکلیف ہوتی تو سارا جسم بے قرار ہو جاتا ہے۔ یہ ہوا ہے کبھی کہ آپ کی انگلی میں درد ہو رہا آپ کا دماغ نہ اس کو محسوس کرے؟ آپ کے پیٹ میں درد ہو رہا آپ کا دماغ اس کو محسوس نہ کرے؟ آپ کی آنکھ میں کچھ چلا جائے آپ کا دماغ محسوس نہ کرے؟ آپ کے کان میں درد ہو آپ کا دماغ نہ محسوس کرے؟ جب مسلمان کو کوئی تکلیف انسانی وجود کو آتی ہے تو پورا جسم اس درد کو اور اس اضطراب کو محسوس کرتا ہے، بے قرار ہو جاتا ہے۔
فرمایا اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا تم مسلمانوں کا مشرق اور مغرب میں رہتے ہوئے فاصلہ کتنا ہی دور کیوں نہ ہو، وہ بلال حبشی کی طرح کالا سیاہ کیوں نہ ہو، وہ صہیب رومی کی طرح گورا چٹا کیوں نہ ہو، اس روم کے اندر سے آیا صہیب رومی ہے، وہ سلیمان کی طرح ایران سے آیا ہو فارسی کیوں نہ ہو، اور وہ یہاں کا عرب کا رہنے والا ابو بکر صدیق کیوں نہ ہو۔ نبی نے فرمایا نا 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 نا، بے قرار ہو جاؤ، رنگوں پر نہیں، زبانوں پر نہیں، قوموں پر نہیں، علاقے پر نہیں، کپڑے پر نہیں، کھانے پینے پر نہیں۔ اور یہ اس دور کا سب سے بڑا المیہ ہے کہ ہماری اور سکھوں کی ثقافت ایک ہے۔ کون کہتا ہے ہماری اور سکھوں کی ثقافت ایک ہے؟ کون کہتا ہے ہندوؤں کی اور ہماری ثقافت ایک ہے؟ جن کو یہ ناز ہے کہ ہم اور وہ ایک ہیں، وہ چلے جائیں اور کل سے گرنتھ صاحب اپنے گھر میں شروع کر لیں، پتہ لگ جائے گا اسے کو کل گرنتھ پڑھا کرنا، تم اپنے قرآن معطل کر لیں۔ جب ثقافت ایک ہے گرنتھ شروع کر لو، گیتا اپنے گھروں میں رکھ لو، مسجد میں آنا جانا بند کر لو، گردوارے جا کے ماتھا ٹیکا کرو، اور وشنو اور ان کے الٹے سیدھے بھگوانوں کو اپنے گھروں میں رکھو، ان بتوں کو وہ تو رکھتے نہیں۔ اس سے پتہ ہے تیرے دل کے اندر یہ بات وحدت کی ہے کہ وحدت ایک نہیں، ہم ہندوستان اور پاکستان ایک نہیں ہو سکتے کسی صورت میں، ہم کبھی بھی چائنا کے ساتھ ایک نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ مسلمان نہ ہو جائیں۔ مسلم ہوں گے تو قبول کیا جائے گا، مسلم قبول نہیں ہوگا قبول نہیں کیا جائے گا۔ صدیق کے بیٹے نے کہا ابا جی آپ میری تلوار کے نیچے کئی دفعہ آئے، اس کے اندر کیا تھی؟ قریشی، باپ کی نسبت، خون کی نسبت، عربی نسبت۔ اس نے کہا کئی دفعہ بدر میں آپ میری تلوار کے نیچے آئے ہیں، لیکن میں نے باپ سمجھ کر آپ کو چھوڑ دیا۔ ابو بکر نے کہا کاش پتر تو میری تلوار کے نیچے آتا، میں محمد رسول اللہ کا ماننے والا تیری گردن اڑا کے رکھ دیتا۔ ابو بکر میں تجھ پر قربان صدیق، تو نے وحدت کا وہ بت توڑ کر دکھا دیا۔ اگر یہ وحدت ہوتی تو نبی علیہ السلام کے بارے میں یہی تو کافر کہتے تھے، یہ کیسا نبی آیا کہ گھر گھر میں اس نے لڑائی پڑوا دی ہے، بہن بھائی کی نہیں رہ گئی، باپ بیٹے کا نہ رہ گیا، پتر پتر کا نہ رہ گیا، کوئی کسی کا نہ رہ گیا، یہ کیسا نبی آیا؟ اللہ نے کہا نبی کس لیے آتا ہے؟ حضور نے فرمایا انا نبی الملک، ترجمہ الگ رحمت اللہ عالمین۔ رحمت اللہ عالمین یہ ہے کہ آپ کے منہ پر تھپڑ ایک مارے، دوسرا آپ اس کی گال پر کر لیں۔ یہ رہبانہ تصور آپ کا کہاں سے آیا ہے؟ آپ بم 193 ملکوں کے پاس بم نہیں ہے، جو بم 11 ملکوں کے پاس ہے، اور وہ بم رکھنے کے باوجود وہ جا کر مجاہدوں کی طرح پتھروں سے لڑیں، مائیں وہاں پر فلسطین کے اندر پتھروں سے لڑیں، کشمیر کے اندر لوگ پتھروں سے لڑیں، ان کے پاس تو پستولیں بھی نہیں، اور آپ بزدلوں کی طرح بیٹھ کر کہیں گے جی ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں۔ اللہ اللہ اللہ، سرمایہ کی بنیاد پر یہ دوستیاں کی گئی ہیں کہ چونکہ اسرائیل نے سرمایہ لگانا ہے، عربوں نے اپنی دولت اتنی زیادہ ان کی ہو گئی ہے تیل کی وجہ سے، انہوں نے سرمایہ لگانا ہے۔ سب سے بڑی منڈی دو جگہ پر ہے، یا چائنا یا انڈیا۔ چائنا کسی کو غصے نہیں دیتا، اس لیے انڈیا نظر آیا، فرمایا وہ دوست بنا لو، اور اس کے کہنے پر کشمیر کے ایشو پر کبھی بات نہیں کرتے، کبھی انہوں نے اٹھایا۔ OIC کا کوئی اجلاس نہیں ہوا، کیسے اجلاس ہو جائے گا؟ آپ کس طرح سے کرتے ہیں؟ وہ اپنے ملکوں کی کرنسی کیوں نہیں آپ کے ساتھ ایک کرتے؟ دفاع کیوں نہیں آپ کے ساتھ ایک کرتے؟ خارجہ پالیسی کیوں نہیں آپ کے ساتھ ایک کرتے؟ کیوں نہیں آتے آپ ایک پیج پر؟ آپ اس طرح کی جھوٹی واسطے کر کر کے لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں، صرف مسلمانوں کے اندر اس طرح پیدا کر کے کرنا چاہتے ہیں۔ یہ منافقت کے چہرے تمہیں نظر نہیں آتے، اور اس کے بعد تم لوگ آنکھیں بند کر کے ان کے پیچھے چلے جا رہے ہو اور مانی جا رہے ہو اور مانتے جاؤ گے۔ یہ کیسی وحدت آپ اس لیے کر رہے ہیں؟ یہ کوئی وحدت قبول نہیں کی جائے گی۔ اپنے وقت پر ایک موسم جب ایک نہیں ہے، اللہ چاہتا ساری دنیا کے موسم ایک سے کر دیتا، ایک ہی دفعہ گرمی پڑتی اور ایک ہی دفعہ سردی پڑتی، ایک ہی رات ہوتی اور ایک ہی دن ہوتا، ایک ہی چاند نظر آتا۔ چاند ایک جگہ آتا ہے، سعودی عرب سے پہلے بھی چاند نظر، 3 دفعہ چاند نظر آتا ہے۔ آپ کو تو پتا چلا کہ 2 دفعہ آتا ہے، 3 دفعہ سعودی عرب سے پہلے بھی امریکہ اور سویڈن اور ڈنمارک کے علاقوں کے اندر چاند نظر آ جاتا ہے۔ آپ کیسی بات کرتے ہیں؟ اگر چاند پر کرنی تھی شہادت، نہیں جی شہادتیں مل گئی، شہادتوں کو ریجیکٹ کرنے کی وجہ ہونی چاہیے۔ اللہ 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 اللہ، اگر شہادتوں کو ریجیکٹ کرنے کی وجہ تھی تو منگل والے دن بھی شہادتیں ملی ہیں۔ 190 بندوں پر کیس بنا کے وزیرستان کی ان کو جیلوں میں ڈال دیا گیا کہ تم جھوٹی شہادتیں دیتے ہو۔ پھر کرم اب بدھ کی کیوں کی، اب جمعرات کی ہیں، پوپلز ڈے کے ساتھ ہونا ہے، فلانے کے ساتھ ہونا ہے، اور پوری دنیا کے اندر 1974 میں سعودی عرب نے بلایا، کانفرنس بلائی کہ ہمارے نیو مون پر سارے اتفاق کرے کہ جس دن ہم اعلان کریں گے سارے اس دن اپنی عید کریں۔ اسی وقت مولانا منظور نعمانی نے اور بڑے بڑے علماء نے لکھ دیا
کہ یہ تم غلط کر رہے ہو اور نبی کے دور کی مخالفت کر رہے ہو، کیونکہ نبی نے فرمایا تھا یہ کفار کام کرتے ہیں کہ وہ چاند کو آگے پیچھے کر دیتے ہیں، اور قرآن مجید میں اس لیے نبی پاک نے اپنے حج کے موقع پر کہا نہیں بتاؤ یہ دن کون سا ہے، یہ شہر کون سا ہے، یہ کس لیے سوال پوچھے حضور نے، اور اس میں حضور نے یہ جملہ کیوں فرمایا کہ آج وقت گھوم پھر کر اپنی اصل جگہ پر آ گیا ہے، جس جگہ پر آج صحیح 10 ذی الحج ہے، آج سے جب جی چاہتا تھے بدل لیتے تھے، کہتے رجب کو محرم بنا لیتے تھے، محرموں کو رجب، یہ وہی جاہلیت ہے، یہ شہزادے یہ ان کے نام محمد سے آپ نہ کریں، نا 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 عبد الرحمن حضرت علی کا قاتل تھا کہ نہیں تھا؟ اللہ کے نبی نے نہیں کہا کہ عبد الرحمن اور عبداللہ اللہ کے پسندیدہ نام ہے، ناموں سے کیا ہوتا ہے، ناموں سے آپ نے کیا رکھا ہوا ہے؟ نبی کا نام استعمال کر کے لڑکے کا نام لکھا محمد، اور کام محمد رسول اللہ کے دین کو ڈیمالش کرنے والے یہ سارے کر رہے ہیں۔ اللہ 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 اللہ، میں آپ کو یہ سیدھی بات بتا دوں، وحدت کوئی نہیں، یہ جھوٹی وحدتیں، اور یہ وحدت جتنی بھی اس کے مقاصد کیا ہیں، ایک ہی مقصد ساری وحدت ہے، اللہ کلمت اللہ، بس اللہ کے دین کو بلند کرنا، بس پوری دنیا پر جھنڈا بلند کرنے کے لیے مسلمان ساتھ دیں گے، یہ نہیں میں نے بن جاؤں، میں خلیفہ بن جاؤں، یہ میرا نائب خلیفہ بن جائے، میرا یہ فلانا بن جائے۔ کیوں نہیں یہ جماعتیں چلتی؟ ان جماعتوں کے اندر جو خلاص کی باتیں کرتے جا کر چیک کریں ان کو، یہ کیوں نہیں چلتی؟ یہ اس وجہ سے نہیں چلتی، میں امیر شہر بنا دیا جاؤں، یہ تنظیم کا فلانا بنا دیا جائے، میں قیم ہوں، میں مرکزی ہوں، میں مندوب ہوں، میں ایسا ہوں، میں ویسا ہوں، مجھے یہ بنا دے، مجھے وہ بنا دے۔ جو دفتروں کے اندر پولیٹکس چلتی ہے، میں اسوسیٹ پروفیسر ہوں، میں لیکچر ہوں، یہ پروفیسر ہے، یہ مجھ سے نیچا ہے، میں اونچا ہوں، سارا جھگڑا اپنے عہدوں اور منصبوں کا ہے کہ میرا نام سب سے اوپر ہے۔ اور اسی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے قرآن بتا دیا حدیث شریف میں کہ ایک عالم، ایک سخی اور ایک مجاہد تینوں لائے جائیں گے، اور تینوں بڑے عہدے اسلام کے اندر، اور اس سے بڑے عہدے کوئی نہیں، عالم سے بڑا اسلام میں عہدہ کوئی نہیں، اور سخی سے بڑھ کر اللہ کی راہ میں پیسہ لگانے والا کوئی نہیں، اور شہید کی تو خیر کر دی نبی، جس نے دے ہی جان دی، فرمایا قیامت کے دن اس نام سے کئی بندے آئیں گے، ایک شہید نہیں آئے گا، شہداء کی ایک جماعت ہوگی، عالموں کی جماعت ہوگی، اور سخیوں کی ایک جماعت ہوگی جو اللہ کی بارگاہ میں، اور ان میں کچھ امیر ہوں گے، کچھ غریب ہوں گے، یہ نہیں کہ امیر غریب بندے بڑے بے ایمان ہوں گے کہ وہ اللہ کی راہ میں پیسے دیتے صرف اپنے چسکے پورے کرنے کے لیے، اور مجھے مسجد کی انتظامیہ اور کمیٹی میں کوئی ممبر اور نائب صدر بنا دے، مجھے بتائیں جی میں مولانا اسحاق کا فلانا تھا، میرا انٹروڈکشن کرائے، ہیں یہ کرنے پیش ہو جائیں گے بارگاہ الہی کے اندر، اور پیش ہوں گے، اللہ پوچھے گا تینوں نے کس لیے اپنی زندگیاں صرف کیا؟ اللہ تجھے راضی کرنے کے لیے۔ فرمایا کذب، تم جھوٹ بولتے ہو، تم چاہتے تھے کہ عالم کہلایا جاؤں، تجھے لوگوں نے علامہ کہہ دیا، تو چاہتا تھا سخی میاں صاحب کے لائے جائیں، دنیا نے تجھے تیری بلے بلے کی تعریفیں کی کہ اللہ کی راہ پر مسجد بنا دی، مرکز بنا دیے، اور تو شہید، تو چاہتا تھا دنیا تجھ کو تمغہ جرأت و بہادری اور شجاعت عطا کرے، نشان حیدر دے، جس طرح میجر عزیز بٹی کو دیا ہے، تجھے دنیا نے وہاں پر دے دیے، اب تو مجھ سے کیا لینا چاہتا ہے؟ تو نے یہ سارے کام کیے دنیا کو خوش کرنے کے لیے، اس لیے تیرے لیے میں کس طرح سے کہہ دوں؟ خدا نے ریجیکٹ کر کے اس طرف مار دیا، خدا نے تو عہدے اپنے ہاں کے بندے ڈسمس کر کے پھینک دیے، آپ اس طرح کی جھوٹی باتوں کے اوپر کہتے ہیں سارے ان کے ساتھ کرنا، یہ کوئی وحدت نہیں، اور یہ جھوٹ ہے سب جتنا بھی بتایا گیا۔ میں آپ کو سچی بات بتا دوں، اور ظلم ہوا جو آپ کے ساتھ، اور آپ ظلم سہتے رہیں گے۔ امام حسین گوا دیا، اس نے اس وقت کہا تھا کہ میرا ساتھ دے دو، یہ راہ اپنی راہ سے جدی نہیں ہونے دوں گا، پر پھر بندے بھائی 72 ہی نکلے، 72 بندے لاکھوں کے، کوئی بڑے بڑے نیک تھے، جی میں تسبیح پڑھنا چاہتا ہوں، تسبیح نماز پڑھنی ہے، مجھے میرے حضرت صاحب نے ذکر بتایا، میں نے اندر بیٹھ کے ذکر کرنا ہے، مجھے حضرت صاحب نے میں تو چشتی 100 روپے دی قادری بن جا، میں صرف کل جہاد بل قلم کر رہا ہوں، او کری جاؤ۔ یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا، ہاں کس شوق نے یہ مصرع لکھ دیا محراب مسجد پر، اقبال نے کہا یہ ناداں گر گئے جب وقت قیام آیا، کھڑے ہونے کا وقت تھا اللہ کے دین کے نام پر، تو یہ سجدوں میں پڑ گئے، خدا کو وہ سجدے نہیں قبول، خدا کو یہ سجدے نہیں قبول۔ اللہ نے کہا کہ وہ جن لوگوں نے اللہ کی راہ کا نام لے لیا اور ثم قاموا، وہ کھڑے ہو گئے، سجدوں کا وقت نہیں، یہ رکوعوں کا وقت نہیں تھا، لیکن کہاں سے؟ جو سجدے نہیں کرتے وہ قیام کیا کریں گے؟ جو سجدے بے نماز قوم وہ کیا قیام کریں گے؟ اور آپ کے اوپر کچھ نہیں گزری، 2 پہیاں کدھر گئیاں ٹوئی میری دا صدقہ،
آپ کو کیا، عید منا لی آپ نے، کر کرا لی، بڑے آرام سے مطمئن ہو کے بیٹھے، کوئی بات نہیں، کوئی اس طرح نہیں، ہاں لو جی حکومت نے کیا کر لیا، فلاں 2-4 دن ایشو چلے گا، کرنٹ ایشوز اینڈ ہاٹ ایشوز. آفٹر دیٹ کیا، پھر وہی زندگی، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے اور زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے، زندگی پوری ہو رہی. اسلام میں گولیاں چلتی رہیں، مظلوم لٹتے رہے، بیوائیں چیختی رہ گئیں، مسجد اقصی کی پکاریں آسمان و زمین پر پھر گئیں، فرشتے اضطراب میں آ گئے، لیکن مسلمانوں کے اندر کوئی اضطراب نہ ہے. سلام پڑھتے رہ گئے، یا نبی سلام علیکہ، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. اللہ کے رسول ان کے سلاموں کی بو سونگے، اس میں سے کراہیت حب الدنیا، کراہیت الموت کی بو آتی ہے، وہن کی بو آتی ہے اسلام سے. ہاں جی، جمعے کے خطبے پڑھنے کے بعد سبحان اللہ، اس سبحان اللہ سے بو آتی ہے دنیا کی. ہاں، نبی کو سلام پڑھتے ہو، وہن شدہ دلوں اور شہوت زدہ دلوں سے نبی کو سلام پڑھتے ہو، بدکار آنکھوں سے اور بے شرم ہونٹوں سے سلام پڑھے جا رہے نبی کو، درود پڑھ رہے ہو. ہاں، دین پامال ہو جائے. لیکن آپ کو کیا ہے، عید منانی وہ آپ نے منا لی، اب فتوے دیں جی ان کے فتوے ٹھیک نہیں جی، فلانا ٹھیک نہیں. ٹھیک کیا ہے اور غلط کیا ہے، یہ جب علماء ہی دیکھیں نا، علماء صرف تعصب کی بنا پر کہ وہ بریلوی اس لیے ہم نہیں مانیں گے. ہے جی، وہ لیٹ نائٹ تک کرتا ہے. لیٹ نائٹ بھی فیصلہ برا نہیں جب شہادتیں کسی مسئلے میں بن گئی. بات تو یہ تھی کہ کیا یہ بات حقیقت پر مبنی ہے یا نہیں ہے. لیٹ نائٹ کا کیا ہے، اگر چیک کرتے کرتے اتنا ٹائم لگ گیا، کون سا کس شبے کا آپ ازالہ چاہتے ہیں پیش کریں، میں ہر شبے کا ازالہ نہ آپ کا کر دوں. کون سا شبہ جو آپ کو مغالطے میں ڈال رہا ہے. نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دین کوئی رپڑ والا ڈال کے دے گئے، جھگڑا ہے دین کے اندر. جس طرح سورج روز روشن کی طرح ہے، سورج نکلتا ہے، اس طرح نبی دین دے کر گیا. صرف کیا ہے، تم دین پڑھتے نہیں، تمہارا شوق ہی خرافات، روایات، الٹی سیدھی چیزیں، فیس بک سے دین لینا، گوگل سے دین لینا، یوٹیوب سے دین لینا، تو لیتے رہو. وہاں جس کی آواز اچھی ہوگی، جو زیادہ کڑکے تھڑکے گا، ٹوکا مولوی ٹوکا رکھ کے تقریر کرے گا، جو زیادہ بڑک بڑک مار کے کرے گا، وہ آپ کو تو وہ پسند ہے. علم والا تو مولوی آپ کو پسند ہی کوئی نہیں. جو آپ کو علم کی اور جگانے کی راہ بتائے گا آپ اس کے خلاف ہو جائیں گے. اللہ کے بندو، یہ مصنوعی وحدتوں کو چھوڑ دو، حقیقی وحدت کی طرف لوٹو. اگر حقیقی وحدت ہوتی، مہنگائی ہوتی اور ذخیرہ اندوزی ہوتی، آپ 29ویں رات کو جا کر اپنے بچوں کے لیے شاپنگ کرتے، وہ بچے حقیقی وحدت ہوتی تو وہ دریا میں بچے کیوں پھینکتا؟ حقیقی وحدت ہوتی تو وہ ٹرینوں کے آگے اپنے بچے لا کر کیوں مرتے؟ حقیقی وحدت ہوتی تو لوگ اپنی خودکشیاں کیوں کریں؟ حقیقی وحدت ہوتی تو عورتیں رنڈیاں اور کنجریاں اپنی روزی روٹی کے لیے کیوں بنتی؟ حقیقی وحدت ہوتی تو دنیا کے اندر گناہ جنم کیوں لیتا؟ اگر آپ حقیقی وحدت کر کے بات گفتگو کرتے ہیں، حقیقی وحدت ہوتی تو مائیں عورتیں جنازہ چھوڑنے نہ جاتی، مرد چھوڑ کر آتے. یہ وحدت ہے؟ آپ مجھے یہ کہتے ہیں ملک کے اندر مہنگائی، بے روزگاری کی فسق و فجور، یہ وحدت ہے؟ اگر وحدت ہے تو لاؤ. حقیقی وحدت ان کی ایک ہے کہ اپنا چینی چور پکڑا جائے تو اس سے ملاقات بھی کی جائے، اس کو وقت بھی دیا جائے کہ میری حکومت گرا دے گا. اور جن کی ابھی رولے کالے میں پڑی ہوئی ہے اور عدالتیں صحیح طرح بیان نہیں کر سکی، ان کو جی یہ چور ہے میں ان کو چھوڑوں گا نہیں. یہ باتیں، آپ پاگل ہیں؟ اس ملک کے اندر یہ نظام آپ چاہتے ہیں؟ چھوڑے. میں آپ کو یہ بات بتاؤں، یہ دل کا بخار ہے جو میرے دل کے اندر ہے. کتنی دیر تک آپ کو نمازیں روزے سے کھاتا جاؤں میں؟ کہ رویا کرو نماز میں، قرآن پڑھا کرو راتوں کو، تسبیح پڑھا کرو، حج پر جایا کرو. لیکن آپ بے غیرتی کی انتہا تک چلے گئے. او جی ہم اس سے دین لیں گے، سیاست نہیں لیں گے. آپ کے باپ نے آپ کو بتایا کہ سیاست نہیں لینی اور دین ایک وقت میں موت پہ اور ایک میں نہیں. قرآن کہتا ہے نبی تیرے پاس یہ مرضی کی آیتیں قبول کرتے ہیں، جو مرضی کی نہیں ان کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. آپ کون سی بات کرتے ہیں؟ اللہ اللہ جو جگائے آپ کو، آپ اس کو سلانا کہہ دیں؟ آپ کو حق اور باطل کی پہچان نہ ہو سکے اور عالم چپ ہو جائے، اور پارٹیاں اسلام والی ساری کفر کے ساتھ جا کے اکٹھی ہو جائیں، یہودیوں کے ایجنٹوں کے ساتھ ہو جائیں، مرزائیوں کے ایجنٹوں کے ساتھ ہو جائیں. وہی احتجاج پچھلے دور میں ہو تو بندے پکڑ کے جیلوں میں ان کو احتجاج کرنے دیا جائے، اور وہی احتجاج اسی مسئلے پر ہو تو بندے پکڑ کے جیلوں میں دے دیے جائیں. آپ کیا کرتے پھرتے یہ ساری چیز؟ اس لیے میرے عزیزوں اور میرے ہم دوستوں، یہ اس طرح کی وحدت کوئی چیز نہیں. جس دن
آپ کے ہاں سے بے روزگاری ختم ہو جائے گی، آپ روٹیاں دینے لگ جائیں گے، جس دن آپ کے ہاں مہنگائی ختم ہو جائے گی، رنڈیاں چکروں سے اٹھ کے اپنے گھروں میں چلی جائیں گی، بیواؤں کے آنسو پونجے جائیں گے، پھر مجھے وحدت کا آکے بتانا۔ جس دن غزہ پر بمباریاں بند ہو جائیں گی، جب 60 ملک کھٹے ہو کے کہہ دیں گے تم 6 ملک ہم پہ حکمرانی کرتے ہو، ہم توڑ کے اقوام متحدہ کو نیا اپنی اقوام متحدہ بنا لیں گے جو صرف مسلمانوں پر مبنی ہوگی۔ اللہ کچھ کہہ رہا ہے، رسول کچھ کہہ رہا ہے، آپ اپنی ہم کے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ 20 دفعہ سوال اٹھایا کہ آپ کے ایٹم بم سے ڈرتے کیوں نہیں؟ ان کو پتا ہے انہوں نے ایٹم بم کیا بنانا ہے، وہ ہم نہیں، ان کو پتا ہے بنا کر دیا ان کو، وہ ہمارے ہاتھ میں ٹریگر ہے۔ یہ آپ کہتے ہیں ان کو لے جائیں گے، وہ کوئی سوئی ہے؟ اور دیکھا انہوں نے مظاہرہ کتنا انہوں نے کیا، آئرن ڈوم بنایا، آئرن ڈوم، کہ کتنے حماس نے 100 راکٹ پھینکے اسرائیل پر، 2-4 ہی گرے، باقی کوئی نہیں گرے۔ ایسا انہوں نے اوپر نظام بنایا ہوا ہے ڈیجیٹل کمپیوٹرائز کہ وہ پہنچے ہی نہیں راکٹ ان تک، اوپر ہی پھٹ گئے، دکھا رہے ہیں اوپر ہی پھٹ کے ختم ہو گئے، جو ان کے شیلے 2-4 گرے، 6-7 اسرائیلی زخمی ہو گئے یا مر گئے۔ ایسا نظام بنایا کہ آپ ان کے اوپر حملہ بھی کرے کچھ بھی نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ 1.5-2 ارب مسلمانوں میں ایسا کوئی انسانی ذہن ہی نہیں ماں نے پیدا کیا جو کفار کی اس بمباری کو روک سکے، اور وہ جو بم پھینکیں جہاں پھینکیں اور آس پاس کی کسی بلڈنگ کو نقصان نہیں پہنچنا، انہوں نے ٹارگٹ کیا کہ یہی گرانی، اور وہی گری، آس پاس کی بلڈنگ ہلی بھی نہیں۔ آپ کس بات کو کہتے ہیں؟ ٹیکنالوجی، ٹیکنالوجی، سائنس کے ساتھ وہ مارتے ہیں، ایمان ختم کر دیا ان کو پتا ہے، انہیں پتا ہے کہ یہ وکیل کے ہاتھ میں پستول آ گئی ہے، بہت پڑھ گئے ہیں یہ، وکیل کے گھر میں آ گیا چور، لگا اس کو گولی مارنے کے لیے، تو پہلے گولی سینے کی طرف تانی تو دل میں آیا کہ یہ تو 302 لگ جائے گی صبح میرے اوپر، پھر ٹانگ پر 274، ادھر چور چوری کر کے نکل کے پستول اس کے ہاتھ میں رہ گئی۔ بزدل وکیلوں کے ہاتھ میں پستولیں آئی ہوئی ہیں، ہاں آپ کرتے پھرتے اپنے گھر میں آپ فیصلے کرتے رہ جائیں گے OIC کے، وہ آپ کے بچوں کو مظلوم بنا دیں گے۔ اللہ کے رسول میں کون سی عید مناؤں؟ آپ کی ایک امت عیاشیوں کی رنگ رلیوں رنڈیوں کے ساتھ عید منا رہی ہے، دوسری طرف آپ کے دوسرے بچے رو رہے ہیں، چیخ رہے، چلا رہے ہیں، یا رسول اللہ آپ کو عید مبارک کہنے آؤں یا آپ کے پاس تعزیت لے کر آؤں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تم تقبل اللہ منا و منکم کیتا کی تو جڑا تقبل اللہ منا، گنڈے حرام کھا کر افطاری کرنے والے تو کہتا ہے تقبل اللہ منا؟ فیس بکوں پہ راتیں گزر گئیں، واٹس ایپ چلا دیا ہے تقبل اللہ منا و منکم، ہیں نبی کو میں کیسے جا کر کہوں یا رسول اللہ تقبل اللہ منا؟ اگر رسول اللہ ہوتے زندہ، آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے کیا کہتے؟ حضور خوشیاں منائیں آپ، حضور کے میرے گھر میں فوتگی ہو گئی، میرا ایک پتر مارا گیا، ایک آدمی کا ایک پتر زندہ ہو اور ایک بچے کی میت پڑی ہو، تو آپ اس کے گھر میں جا کر کیا کہیں گے؟ شکر کرو جی، جشن مناؤ، آپ کا ایک پتر تو بچا ہوا ہے۔ ادھر تو تعزیت میں 6 پتر اس کے بیٹھے ہوئے، 7واں مر جائے تو تعزیت کرنی کہ خوشی منانی؟ فَلْيَفْرَحُوا جی خوشیاں مناؤ، عید میلاد النبی آ جائے خوشیاں مناؤ، شبرات آ جائے خوشیاں مناؤ، کنڈے آ گئے خوشیاں مناؤ، وڈی عید آ گئی بکرے کھاؤ خوشیاں مناؤ، یہ عید آ گئی شرابے پیے، باٹیاں کھاؤ، تکے کھاؤ، جیو خبریں دے کے رات ساری باٹیاں کھائی گئی، تکوں سے منائی گئی، مزیدار عید تھی، لوگوں نے گھر میں باربیکیو کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مجھے تو کل کی روٹی زہر لگے، رات بھر نیند نہ آ سکی، غزہ سے پہلے دل جلا ہوا تھا، دل اور جلا دیا جھوٹی باتیں کر کر کے، اور بیان نہ کروں تو مر نہ جاؤں۔ یہی تو مصیبت ہے اس ممبر کی، یہ ممبر سونے نہیں دیتا، جن کے اندر ممبر جاگ رہا ہے نا، رسول کا ممبر، بھی صبح میں نے ممبر پہ بیٹھنا ہے، جیسے نہا دھو کے پاک ہو کے آتا ہوں نا، دماغ پاک کرنا پڑتا ہے ممبر پہ، آدھا پونا گھنٹہ میں اندر دعا کرتا ہوں، ہر بندے کو بند کرتا ہوں، دفع ہو جاؤ یہاں سے، نہ مجھے ملنے کے لیے آؤ، آدھا پونا دعا کرتا ہوں، یا اللہ اپنے نبی کے ممبر پہ چڑھانے لگا ہے تو مجھے، میں نے اس ممبر کا حساب نہیں تجھے دینا، میں تجھے بتا دوں، میرے منہ سے حق ہی نکلوائیں، میں حق بتانا چاہتا ہوں، ورنہ مجھے یہیں پہ رکھ لے، مجھے کیا کرنا اندر جا کے، کیا کرنا میں نے، مجھے کوئی جوش خطابت ہے کہ میں یہاں پہ آ کے تقریریں کروں، خطابتیں پڑھتا پھروں؟ اللہ سنبھال کے رکھی، حرم شریف میں نے دامن کعبہ پکڑ کے، یا اللہ مجھے سنبھال لیں، اگر تو نے کہا نا مولوی اسحاق کی جگہ پر کوئی بات کرنی، یا اللہ زبان دے دی اور قوت دے دی، حوصلہ دے دی۔ لوگ ملتزم پر جا کر گناہ بخشواتے ہیں، میں ملتزم پر جا کر زبان بخشوا کے آیا ہوں، اللہ 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 چپ کر کے بیٹھ جاؤں؟
میں بھی کوئی بلبل ہوں کہ ہماتن گوش رہوں، نالے بلبل کے سنوں ہے اور ہماتن گوش رہوں. بلبل روئے چیخے چلائے کہ ہائے میرا محبوب، اور میں بلبل کے نالے سن کے ہنسوں، ہاں 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 تیرا محبوب بچھڑ گیا، میں خوش ہوں میں خوش ہوں. مسلمانوں سے مسلمانوں کا محبوب محمد رسول اللہ چھین گئے، میں امت پر خوش ہو جاؤں. اللہ اللہ اللہ. پیارے دوستو، میں آپ کو یہ بات بتا دوں، آپ حق سن لیتے ہیں، آپ کی سعادت مندی ہے. جو سن لیتا، جو تنقیدیں کرتے، تنقید نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں ہوئی. وہ کون سی بات ہے؟ وہ نہیں لڑے نبی کے ساتھ. تو یہ کوئی وحدت کوئی وحدت نہیں جو آپ نے بنائی. ہاں آپ کو ٹھنڈے قبول ہے. وہ دن بھی انشاءاللہ اللہ نے قرآن مجید میں کہا، اے نبی ان مومنوں کو بتا دے کہ ان کے ساتھ جو گزر رہی ہے خدا اس سے غافل نہیں. آیت پڑھ کے میرا دل ہل گیا. اللہ نے دلاسا دیا، اے نبی ان کو کہہ دے، مومنوں کو بتا دے کہ جو ان کے ساتھ اس وقت گزر رہی ہے نا، غزہ کے ساتھ اور عدلب کے ساتھ، خدا اس سے غافل ہے. اور ان کو یہ بھی بتا دے کہ ایک دن یوم حساب آنے والا ہے، تیرا رب ان سے ان کی ایک ایک ظلم کا بدلہ لے کے رہ جائے گا. اگر آج حکمران نہیں اس پہ بدلہ لیتے، قیامت والے دن اللہ ان سے بھی بدلہ لے گا، کافروں سے، اور ان مسلمانوں کو بھی جہنم کے اندر پھینک دے گا کہ تم کو میں نے جب اپنی فوج بنایا تھا، تم نے میری فوج ہوتے ہوئے، میرے پولیس مین ہوتے ہوئے، تم نے اس وقت کیوں اپنے فرائض کے اندر غفلتیں برتی؟ ٹھیک ہے نا. معطل نہیں کر دیے جاتے فوج کے اندر، معطل نہیں کر دیے جاتے پولیس کے اندر، کورٹ مارشل ہو جاتا ہے کہ اپنے فرائض سے غفلت برتنے کی بنا پر تمہیں پنشمنٹ دی جاتی ہے اور وردی اتار دی جاتی ہے. قیامت والے دن مومنیت اور یہ جو تم مسلمانیت لیے پھرتے ہو، تمہاری وردیاں اتار کے اللہ پرے پھینک دے گا، ننگے چٹے کر کے فرائض سے غفلت کی بنا پر جوتے مار جائیں گے اور جہنم میں پھینک دے گا. کافروں سے تو عذاب اللہ نے ہٹانا ہے، تم لوگوں سے بھی اللہ پکڑے. اور یہ جو امت ہے یہ نہیں کھڑی ہوتی، اس سے بھی پتہ لگ جائے گا. ہوتے نہیں، ابھی تو روزے پہ مال ہو رہے ہیں نا، پھر حج ہوں گے، پھر زکاتیں ہوں گی، پھر نمازیں ہوں گی، پھر زنا نبی نے کہا اتنا ہو جائے گا کہ مسلمانوں کی سڑکوں پہ زنا ہونے لگ جائے گا. گھر گھر کے اندر زنا، باہر زنا، سڑک کے بیچ میں نبی نے کہا زنا ہونے لگ جائے گا، اور گدھا گدھی کی طرح زنا کرنے لگ جائیں گے. اتنا زنا پھیل جائے گا کہ اس وقت کا شریف آدمی سینٹر میں سڑک میں جو زنا کرنے ان کو، یار تم سائڈ پر ہو جاؤ، سینٹر میں زنا نہ کرو، سائڈ پر ہو جاؤ. روکنا اس نے بھی نہیں ہے زنا سے، روکنا اسے. اتنا نبی نے کہا زنا ہو جائے گا، ہر شے پھیل جائے گی، بیٹیاں ہاتھ سے نکل جائیں گی، بچے ہاتھ سے نکل جائیں گے، مرد کم پڑ جائیں گے، عورتیں زیادہ ہو جائیں گی معاشرے کے اندر، ان کے غلبے ہو جائیں گے، فحشی اور بدکاری کے طوفان اٹھ جائیں گے. اور ابھی کیا رہتا ہے؟ ابھی رہتا ہے، لگ جائے گا تم سب کو پتا بھی قیامت. اور پھر ایک وقت آ جائے گا آخر وہ کچھ نہیں کریں گے. جس طرح تمہارے ٹیمپل ہو گئے، نبی نے فرمایا میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں، ادھر ہی شہر بسایا اس نے جا کے شہزادے نے. حضور نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں قبیلہ دوس کی عورتیں ہیں، ذوالخلصہ کا بت سینٹر کے اندر رکھا ہوا ہے، اور وہ موٹے ذوالخلصہ کے بت کے گرد طواف کر رہی. نبی پاک نے فرمایا ادھر ہی اس نے جا کے شہر بنایا، جہاں قبیلہ دوس ہے ادھر ہی شہر بنا، اس شہزادے نے ادھر ہی بننا. ہر چیز ادھر ہو جائے گی، تباہیاں آ جائیں گی، خانہ کعبہ کی اینٹ سے اینٹ بچا دیں گے. ایک حضور نے فرمایا میری آنکھ ہوا ہے خانہ کعبے کے اوپر، اور پتلی پتلی ٹانگوں کا نبی نے فرمایا ایک اینٹ اٹھا کر باہر پھینک دے گا. کیوں؟ وہاں پلازا بنانا ہے. یہ دیکھیں گے اب ادھر اس کا کیا فائدہ، پیسے کم پڑتے ہیں، اب حاجی نہیں، اس لیے آپ کی خدمت ہوتی ہے. 76 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری اسرائیل کرتا ہے وہاں حج کے موقع پر. آپ کہتے ہیں حج کا بڑا انتظام ہے، ان کا وہاں پہ بوتلیں، لبن، المرائی، کھانے، KFC، باہر کے کھانے، ہزاروں تو کمپنیاں کام کر رہی ہیں وہاں پر. اور آپ کہتے جی وہ انتظام بڑا شاندار ہے جی، ایکسیلیٹر لگا دیے جی فلان. جس طرح پلازے میں انہوں نے ایکسیلیٹر آپ کے لیے لگائے، ان ایکسیلیٹروں پہ پاور رکھ کے آپ نے خریداریاں کر کے پیسے دے کے جانا ہے ان کو. آپ کہتے ہو جی ایئر کنڈیشن ہے، ایئر کنڈیشن آپ سے نکالیں گے، وہ ایئر کنڈیشن ہے جی پلازا ہے جی. جتنی سہولتیں دیتے جائیں گے، سرینا کا ایک ہوٹل، بائی کا ہوٹل، فجے کا ایک ہے. آپ کو پتا لگے گا بھی یہ جو 4 چیزیں اکٹھی ہو رہی ہیں نا، وہ حج حج ہو رہا ہے، کچھ بھی نہیں. یہ عمرے جو آپ کو کروائے ان کی ایئر لائنز ہیں، تیل چلتا ہے، پیسے آتے ہیں، کاروبار ہے، بزنس ہے. وہاں بت بھی پڑا ہوتا تو بت کے لیے کر لیتے. وہ ایک وقت آ جائے گا لوگ حج چھوڑ جائیں گے. اللہ کے گھر کی زیارت کس نے کرنی؟ پکنک کے لیے تو ابھی بھی جاتے ہیں، آہستہ آہستہ وہ بھی ختم ہو جائے گی. اور اس کے بعد وہ دیکھیں گے کہ یار اب خانہ کعبہ کوئی نہیں آتا، اس لیے گرا کے وہاں حرم کے جس طرح ارد گرد ٹاور بنا دیے اس کو بھی بنا دیں گے. بس وہی دن پھر رسول اللہ نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ ساری زمین ختم کر دے گا، آسمان سے پتھروں کی بارش ہوگی، زمین تباہ کر دی جائے گی. اس لیے میرے عزیزوں
میں تو کوئی نہیں اس کے اوپر کوئی، میں تو یہ نہیں کہتا کہ یہ کچھ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے، مجھے کیا نظر آنا، نبی بتا گئے، لیکن ایمان بچانا ہے اس وقت، اس دل کے اندر اور دماغ کے اندر کوئی ابھی ہے، آپ کر نہیں سکتے نا کچھ بھی، خام خواہ کی حمایتیں نہ کریں، بولے نہ، پھر چپ کر جائیں، پھر آپ چپ ہی رہیں، کوئی اپنی تسبیحات پڑھیں، پھر ایمان بچا لیں اگر بچا سکتے تو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ بالکل روزہ ایک رکھیں، پوچھتے ہیں بھی روزہ رکھنا چاہیے، رکھیں، جس نے نہیں رکھنا نہ رکھے، میرا تو مسئلہ یہی ہے کہ رکھے روزہ۔ کچھ لوگوں نے عید نہیں پڑھی، کچھ نے 2 بار پڑھی، 2 بار تو نہیں پڑھنی چاہیے تھی، 1 بار ہی پڑھتے، جس کا اعتکاف رہ گیا وہ 1 دن کا آ کے اعتکاف بھی کرے، مسجد میں آ کر روزہ رکھے اور اعتکاف کرے۔ ایک آدمی ساری زندگی کما کر امیر ہو گیا، حرام کما کر، پھر نیک ہو گیا، زکوٰۃ بھی دیتا تھا، مال کا کیا کرے، سب اللہ کی راہ میں دے دے یا مال کی زکوٰۃ دے، جیسے قضائے عمری نہیں، کیا اس کی بھی قضائے عمری نہیں، اللہ سے معافی مانگ کر گزارا ہو جائے۔ جو امیر صحابہ کافر سے مسلمانوں نے مال کا کیا کیا، اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ قانون بیان کیا ہے کہ اسلام لانے سے پہلے اور توبہ سے پہلے جو تم سے گناہ ہو گئے، جو مال کمائے گئے، جو چیزیں ہو گئیں، اللہ نے فرمایا اب اس پر اللہ تم سے نہیں پوچھ کرے گا، یہ اللہ کا انعام ہے آپ پر یہ ہے اس کے لیے جو ایمانداری سے توبہ کر کے آ جائے اور اس کے بعد نہ کرے، ایک بات، اور دوسری بات اس کے لیے اندر ہے کہ اس کو پتہ نہیں تھا حرام کمانے کا، بس کرتا رہا، اب اس کو جان بوجھ کے کوئی میرے اس فتوے پر کوئی آدمی حرام اچھی طرح کمانے لگ جائے اور پھر کہ کاشر صاحب جو ہے نا انہوں نے بتایا تھا کہ بعد چو توبہ کر لیں، خون کھا لو تو توبہ بعد چو کر لیں، جس نے یہ کی تو اس کے لیے حضرت علی نے کہا بدبخت ہے وہ شخص جو توبہ کی امید پر گناہ کرتا ہے۔ علی نے فرمایا اس سے دنیا میں بدبخت آدمی کوئی نہیں، بھی ابھی کر لو، بعد میں کوئی کفارہ کفورہ دے کے جان چھڑا لیں گے۔ ہاں جی، پوچھ رہے تھے دوست، کل رات ہی مسئلہ پوچھا، مجھے کہا جی کچھ لوگوں نے جو توبہ کرنی باقی رہتی تھی رمضان کی ایک رات میں، تو ان کی توبہ جو نہیں ہوئی وہ رمضان میں کرنا چاہتے تھے تو وہ بھی ان پر پڑے گی۔ میں نے کہا اب بے انصافی نہیں چل رہی، اب نہیں میں نے حکومت کو برا کہنا، اس کو کس نے کہا تھا کہ رمضان کی آخری رات توبہ کرنی، میں نے کب کہا تھا، اس کو چھوٹ دی تھی، یہ اس کو شیطان نے سبق سکھایا ہے۔ توبہ کا تو وقت جس وقت سمجھ آ گئی اسی وقت لمحے سے پہلے کہتے کہ اللہ میری توبہ، ادھر سمجھ آئی، یہ نہیں کہ میں اب 2 رکعتیں پڑھوں گا، میں ایسے، ادھر سمجھ آئی، ادھر آ ہی رہی تھی سمجھ، پوری بھی نہیں ہوئی، اللہ میری توبہ، اسی وقت کہہ دے اللہ مجھے معاف فرما دے، سمجھ گئے نا؟ یہ ہے، یہ بھی نہیں کہ مسجد جاؤں گا، میں پاک حالت میں ہوں گا، اس وقت میں جنابت میں ہوں، مجھے پیشاب لگے ہوئے ہیں، پخانے لگے، آپ پیشاب کے کنویں کے اندر بھی ہوں نا، اور پخانے کے کنووں کے اندر بھی آپ ہوں، اور بدکاریاں کر کر کے بھر چکے ہوئے ہوں، آپ کو سمجھ آ گئی بھی کام ہو گیا خراب، شہنشاہ معظم نے چھوڑنا کوئی نہیں، اسی وقت کہہ دیں یا اللہ میری توبہ مجھے معاف فرما، اسی وقت کہہ دیں، نہ جسمانی حالت دیکھیں، نہ کوئی اور حالت دیکھیں، گھر جا کے کروں گا، نہ مسجد ڈھونڈنے کی کوشش کریں، کچھ بھی نہ، میں پاک جگہ دیکھا، آپ چکلے میں بھی بیٹھے ہیں نا، رنڈی کے ساتھ زنا کرتے کرتے یاد آ گیا، اسی وقت اٹھ کھڑے ہو کر یا اللہ میری توبہ، شراب کا گلاس آدھا منہ میں تھا، اندر آدھی جا رہی تھی اور باہر تھی، آپ کے دماغ میں آ گئی اللہ کی، اللہ نے فرمایا یاد آ گئی اس کو اچانک میری، ادھر ہی اس نے کرتے چھوڑ دیا، اس نے کہا اللہ میری توبہ، منہ میں بھی شراب کے قطرے بھی ہوں اور گندا بھی منہ ہونا، اللہ میری توبہ، حرام کا مال کھا رہے تھے، کھاتے کھاتے بس سمجھ آ گئی میں نے بھتیجوں کا مال کھا لیا، میں نے باپ کی وراثت لوٹ لی، میں دھوکے باز ہو گیا، اسی وقت توبہ کر جائے کہ یا اللہ میری توبہ، یہ نہ کہ میں گھر جا کے معافی مانگ لوں گا، توبہ کا وقت بھائی یہ کوئی نہیں، اللہ نے رکھا ہی کوئی نہیں، نہ اس کے لیے زمان، نہ مکان، نہ جسم، نہ دماغ، نہ آنکھیں، نہ لفظ، کچھ بھی نہیں رکھا، بس ارادہ اندر ہی، منہ سے بھی نہ کہے، اندر ہی ارادہ کر لیا کہ یا اللہ میری توبہ، رخ ہی بدل لیا اپنے دل کا،
فرمایا خدا نہیں چاہتا کہ تم مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف منہ کرو، خدا تو یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم اللہ کی طرف رخ کرتے ہو یا نہیں کرتے۔ رخ اللہ کی طرف کرنے کا نام ہے، مشرق کعبہ کی طرف یا ادھر ادھر کرنے کا نام تو اللہ نے ظاہر ہی دیا۔ اندر کا جو رخ ہے نا وہ چار چفیرے تیرے واسدہ ہوں ہے، وہ ایک جگہ پہ، اگر وہ ایک جگہ پہ بستا ہوتا مشرق مغرب میں، وہ کس قسم کا خدا تھا؟ وہ تو خدا معبود حقیقی ایک ایسا ہونا چاہیے جس کو نہ ولا نوم ولا سنۃ ولا نوم، کیسی بات اس نے کی، یہ اس کو نہ نیند آتی نہ اونگ آتی۔ یہ کس لیے اس نے کہا؟ یہ جہان چلانے کے لیے نہیں، فرمایا تو توبہ کرنا چاہے اور اس وقت میں سو رہا ہوں یا مجھے اونگ آ رہی ہو تو کیسے توبہ کرے گا؟ توبہ کے لیے خدا وہ چاہیے جس کو نہ نیند آتی ہو نہ اونگ آتی ہو۔ اللہ اللہ اللہ، جو اونگیں اور نیندیں لیتے ہیں اور بے ہوش ہو جاتے ہیں بابے تے پیتے، وہ تو توبہ کرنے کے لیے جا رہا ہے، صرف ضروریات زندگی پورے کرنے کے لیے، وہ جہان چلانے کے لیے اس کو اونگ اور نیند نہیں آتی۔ اونگ اور نیند اس معبود کے لیے نہیں ہونی چاہیے۔ کل کہتی 24 گھنٹے ہر وقت آن لائن رہے بندے کے ساتھ اور اس کنیکشن جڑے ہوں، کبھی اس کے جو نیٹ چینل خراب نہ ہوں، کبھی سگنل ڈراپ نہ ہو، نہ ادھر سے نہ ادھر سے، ہر وقت سگنل آتے رہیں، کبھی کوئی بارش نہ روک سکے، کوئی آندھی نہ کوئی طوفان، نہ صحرا نہ زمین نہ آسمان نہ عرش نہ فرش نہ سمندروں کی تہیں، کچھ اس کو پہاڑ نہ روک سکے۔ بس وہ کہہ دے کہ خداوند عالم تیری طرف رجوع کر لیا، بس ختم ہو گئی کہانی۔ اس لیے عزیزو توبہ کے یہ ڈرامے ہیں، میں لیلۃ القدر دی رات توبہ کروں، ہوں میں گاہ رمضان جا کے کروں، پھر میں عمرہ کرن چلا توبہ کرنے واسطے، میں کاشی جی نو فون کر کے پوچھ لا توبہ کداں ہوندی ہے؟ گناہ مجھے پوچھ کر کیا تھا، پیسے دا مال کا ہڑپ کر گیا سارا مجھے پوچھے بغیر ہی، توبہ مینو ہی پوچھ کے کرنی۔ کاشی جی بھی دسو توبہ کداں کرا؟ توبہ کچھ نہیں، کاشی جی نے نہیں بتانا، آپ کا اللہ کا مسئلہ ہے، کوئی تیسرا وچولا اس کے اندر نہیں ہے۔ نبی توبہ کا طریقہ بتا گیا، بھی آنکھ کے اندر سے یہاں سے اللہ نے فرمایا گرا نہیں، بس یہاں سے نکلا آنسو اور مکھی کے سر جتنا تھا، حضور نے فرمایا اس کے گرنے سے پہلے اللہ بندے کی توبہ قبول فرما لیتا۔ تو ابھی کر لو استغفر اللہ ربی من کل ذنب، یہ سوچ رکھنا بھی گناہ ہے، اس سوچ سے بھی توبہ کر لو، اس کے لیے کوئی وقت اگر ذہن میں تھی اس پہ توبہ کر لے کہ یا اللہ مجھے معاف فرما۔ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اشف کل مریض، اللہم رد کل غریب، اللہم اقض دینا کل مدین، اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات۔ یا الہی جو کچھ رمضان میں ہم نیکیاں کی ان کو قبول و منظور فرما، جو کچھ ہم سے گناہ ہو گئے یا اللہ ان کو معاف فرما، ہمارے چھوٹے بڑوں کو معاف فرما، ہمارے زندہ اور مردہ کو معاف فرما، یا اللہ ہمیں معاف فرما، ہم نے جو اعلانیہ ظاہر باطن میں گناہ کیے ان کو معاف فرما، وہ جو ہم نے آنکھوں کے ذریعے سے گناہ کیے وہ معاف فرما، جو دلوں کے ذریعے سے گناہ کیے وہ معاف فرما، جو